والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ فویل للمصلین، بس ہلاکت اور تباہی ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم فی صلاتہم ساہون، الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں، اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیزیں وہ دینے سے انکار کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ کئی دنوں سے ہمارا نماز کے حوالے سے یہ گفتگو چل رہی ہے کہ نماز جو مسلمان کی پہچان، اللہ کے قرب کا ذریعہ بننے والی اور اللہ کے ہاں بندے کی مقبولیت بننے کا سبب بننے والی ہے، اگر اس نماز کے آداب کو مد نظر نہ رکھا جائے، سیکھا نہ جائے، من مانی کی جائے، اپنی مرضی سے پڑھی جائے، تو ایسی نماز بسا اوقات قرب کی بجائے بعد کا سبب بنتی ہے، دوری کا سبب بنتی ہے، اللہ کی محبت کی بجائے ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اور قرآن مجید نے اسی بات کی طرف تنبیہ کی ہے کہ کتنے ہی کچھ نمازی ایسے ہیں جو ان کی نماز ان کے لیے ویل، تباہی، ہلاکت یا جہنم کی ایک وادی اس میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العزت سے پناہ دے۔ کوئی شبہ نہیں کہ نماز کے اعمال، ان کی ایک تفصیل ظاہری ڈھانچے سے میں نے پہلے بیان کی ہے، اور وقت کے پیش نظر کئی چیزیں رہ بھی گئی ہیں جن کی طرف ہمارے بھائی سہیل صاحب نے توجہ دلائی کہ یہ اعمال ہمیں سیکھنے چاہیے اور سکھانے چاہیے۔ بالخصوص وضو کے بارے میں وضو ایسا عمل ہے جو نماز کی مفتاح ہے، چابی ہے، بنیاد ہے۔ اگر وضو صحیح تو نماز بھی صحیح ہونے کا امکان ہے، اگر وضو صحیح نہیں تو ناممکن ہے کہ اس کی نماز صحیح ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ کو قرآن پاک کا پڑھنا دشوار ہو گیا، مشکل ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو کہا ما لکم لا تحسنون الطہور، کیا ہے کہ تم اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے؟ حفصہ فرماتے ہیں اس کی سند قابل اعتبار ہے، جید سند ہے، لیکن ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اگر مقتدی اس کے وضو کا بہتر نہ ہونا، صحیح نہ ہونا، وہ نماز کی قرات کرنے میں اثر انداز ہو گیا، اور وہ بھی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں، تو اوروں کا کیا حال ہوگا؟ اور بالخصوص اس آدمی کی نماز کا اپنا کیا حال ہوگا جس کا وضو صحیح نہیں ہے؟ اس کا اپنا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے وہ حدیث بھی جو آپ نے پچھلے سبقوں میں سنی ہے کہ بعض آدمیوں کی نماز اس کے منہ کے اوپر دے ماری جاتی ہے، اور نماز اس کے حق میں بددعا کرتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے بھی اسی طرح برباد کرے، ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا، مجھے ضائع کیا۔ اس حدیث میں جہاں نماز کی عدم درستگی ہے، ساتھ ہی وضو کا بھی تذکرہ ہے کہ لم یحسن الطہور، لم یحسن الوضوء، اچھی طرح وضو بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس اعتبار سے ہم اپنے بھائی کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی، اور بالخصوص موسم ہے سردی کا، اور سردی کے موسم میں وضو کرنے میں کوتاہیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، کپڑے بھاری پہنے ہوتے ہیں، یا بسا اوقات ٹھنڈک کی وجہ سے پانی جسم کو لگانا دوبر لگتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جتنی زیادہ کلفت ہوگی اتنا زیادہ اجر بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیل سے حدیث ذکر کریں گے، کہ آپ نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو کفارات ہیں، انسان کے دھوبی ہیں، گناہوں کو دھو دیتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ 3 عمل وہ انسان کے رفعت درجات کا سبب بنتے ہیں، اس کا گریڈ اپ ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کو نجات دلانے والے ہیں، آخرت کی منزلیں جو بڑی کٹھن ہیں ان میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والے ہیں، اور 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کو تباہ کرنے والے ہیں، بیڑا غرق کرنے والے۔ ثلاث کفارات، ثلاث درجات، ثلاث منجیات، وثلاث مہلکات۔ 3 عمل انسان کے گناہوں کا کفارہ بننے والے، 3 عمل انسان کے درجوں کو اوپر لے جانے والے، بلند کرنے والے، 3 عمل نجات کا ذریعہ اور سبب بننے والے، اور 3 عمل تباہی اور بربادی کا سبب بننے والے ہیں۔ ان میں جو عمل گناہوں کو دھونے والے ہیں ان میں خصوصیت سے مشکل کے وقت، ٹھنڈک کے وقت اچھی طرح وضو کرنا ہے، اچھی طرح وضو کرنا ہے۔
اسباغ الوضوء علی المکارہ، جی نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طرح مکمل وضو کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کا دھوبی ہے۔ جس طرح ظاہری طور پر جسم سے میل اتر جاتی ہے، اندر سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کیسے مٹ جاتے ہیں؟ اندازہ لگانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور ان سے ان کے راوی روایت کرنے والے ابو امامہ وہ روایت نقل کرتے ہیں۔ عمر بن عنبسہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ وضو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آدمی جب ہاتھ دھوتا ہے، اچھی طرح ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ناخنوں کے نیچے سے گناہ بھی نکل جاتے ہیں، تحت اظفارہ، اس کے ناخنوں کے نیچے سے گناہ بہہ جاتے ہیں۔ پھر جب اچھی طرح کلی کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اس کے ناک کے گناہ، منہ کے گناہ، چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ سب اتر جاتے ہیں۔ کرتے کرتے حضرت عمر بن عنبسہ کہنے لگے، پھر اچھی طرح وضو کرنے کے بعد پوری دھیان توجہ سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اپنا چہرہ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے۔ خرجت من الذنوب کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ ایسا دھوبی ہے، شاید اس گناہوں کی علائش کو دنیا کے کسی صابن سے دھویا نہ جا سکتا ہو۔ وضو کا پانی اتنا کریم ہے، اتنا ممتاز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے کے گناہ پاک کر دیتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل معمولی نہیں بلکہ عبادت ہے، اور یہ اکثر با وضو رہنا، نماز نہ بھی پڑھنی ہو، با وضو رہنے کا اہتمام کرنا، کہ جب بھی وضو فاسد ہو فوری طور پر جلدی وضو کر لے، با وضو رہنا یہ ایک بہت اچھا سبب ہے کہ آدمی کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ یہ ان اعمال میں سے ہے جو آدمی کے خاتمے کی بہتری کی ضمانت دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، وضو کے بارے میں سیکھیں، توجہ دیں۔ کئی لوگوں نے بلا وجہ ہی اس کو مشکل بنا رکھا ہے، اور کئی بے دھیانی سے اس کو بالکل ہی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ افراط تفریط ہے، انتہا کے 2 کنارے ہیں۔ دین آسان ہے، دین آسان ہے، اور صرف توجہ کا طالب ہے کہ آپ اس کی طرف دھیان دینے والے بنیں۔ دین کا عمل بے دھیانی سے نہیں، توجہ سے کریں۔ یہ پانی بہت بہائے جانا، پانی زیادہ صرف کیے جانا، اس سے آپ کا وضو اچھا نہیں ہو جانا، بلکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز میں اسراف حرام ہے، اور وضو میں بھی اسراف حرام ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وضو؟ فرمایا اس میں بھی درمیانہ روی رکھو، اسراف نہ کرو۔ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، جاری نہر کے کنارے پر بھی بیٹھ کے وضو کرو تو اس کو ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرو، بلا وجہ بے جا پانی استعمال نہ کرو۔ یہ
اسلام نے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہر عمل اس کی بنیاد نیت ہے. وضو بھی عمل ہے اور اس کے لیے بھی نیت شرط ہے. اب یہاں جو لوگ نماز کے لیے الفاظوں کے ساتھ نیت کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ وضو کے لیے کیا لفظ پڑھتے ہو؟ نیت تو اس کے لیے بھی کرنی ہوتی ہے. نہ میرے بھائی، الفاظ کا دخل ہی نہیں. نیت نام ہے دل کے پختہ ارادے کا، عزم کا، کہ ایک کام کا آپ کا کرنے کا عزم اور ارادہ ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں یا یہ میں نے کرنا ہے. اس عزم صمیم کا نام، اس پختہ ارادے کا نام نیت ہے. نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں. اور اللہ رب العزت نے انسان کو شعور دیا ہوا ہے. تھوڑا سا غور کر لیں تو مسئلہ بڑا واضح ہو جاتا ہے. آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، کانوں کا کام سننا ہے. اگر کوئی کانوں سے دیکھنے کی کوشش کرے اور آنکھوں سے سننے کی کوشش کرے، ممکن ہے؟ نہیں. دوسری مثال، منہ سے کھایا جاتا ہے اور زبان سے بولا جاتا ہے. آپ نے جو اللہ نے جس کام کے لیے یہ چیز رکھی ہے اس کے علاوہ دوسرے عذر سے کریں، وہ کام ہو جائے گا؟ نہیں. تو یہ بھلا کیسے کہ نیت دل کا کام ہو اور زبان سے کیا جائے؟ جس کا عضو ہے، جس کام کی ڈیوٹی لگی ہے، جسم کے جس حصے کی جو ڈیوٹی ہے وہی ڈیوٹی ادا کرے گا. نیت خالص کرو کہ اللہ کی رضا کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، یا میں اپنی طہارت حاصل کرنے کے لیے، یا نماز کی اباحت یعنی نماز پڑھنے کے لیے، کہ تاکہ میرے لیے نماز پڑھنی حلال ہو جائے، جائز ہو جائے، کیونکہ بے وضو کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. یہ وضو کی نیت ہے جو دل سے، عزم سے، دل کے پختہ ارادے سے کرے. اس کے بعد ہاتھ دھوئے. ہاتھ دھونے کا طریقہ، پہلے زمانے میں پانی رکھا ہوتا تھا ٹبوں وغیرہ میں یا کسی برتن میں، تو وہاں سے برتن کے ذریعے ہی پانی نکالنا اور پھر اس کو ہاتھوں سے ڈولنا. آج کل اللہ نے سہولتیں رکھی ہیں کہ وال کھولا، ٹوٹی کھولی اور پانی بہنا شروع ہو گیا، اس کے نیچے آرام سے دھو لیں. اگر ایسی سہولت ہو بھی تو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، فائدہ اٹھانا جائز ہے، لیکن اسراف، حد سے زیادتی پانی کے استعمال کرنے میں اس سے گریز کریں. پانی زیادہ استعمال نہ کریں. اچھی طرح اپنے ہاتھ صاف کرنے کے بعد بسم اللہ، یا ہاتھ صاف کرنے سے پہلے نیت کرنے کے بعد بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. اس آدمی کا وضو معتبر نہیں جو اپنے وضو میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا. ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں، باتیں کرتے کرتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹوٹی کھولی ہاتھ سے چل 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 سب کچھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھی جاتی. کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو فارغ کرو. عبادت کے لیے آئے ہو، عبادت کے لیے ہو جاؤ. یہ اپنے آپ کو فارغ کر کے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوئے، اچھی طرح صاف کیے، پھر چلو میں پانی لے کر، یہ تعلیم کا موقع ہے، اس لیے میں سب سے زیادہ صحیح طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے،
آپ کے سامنے پہلے وہ رکھتا ہوں۔ چلو لے پانی کا، چلو سے کچھ حصہ پانی کا منہ میں ڈال لے اور باقی ماندہ چلو کا حصہ ناک میں چڑھا لے، اکٹھا دونوں۔ ایک چلو لیا، کچھ حصہ منہ میں ڈال لیا اور باقی حصہ ناک میں چڑھا لیا، اور پھر اس کے بعد ناک کو صاف کیا، کلی کی۔ اسی طرح ایک بار، 2 بار، 3 بار آخری حد ہے کہ اپنا ناک اور منہ صاف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح کٹھی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہی ثابت ہے۔ دونوں کو الگ الگ کریں، کلی الگ کر لیں، ناک میں پانی الگ چڑھائیں، جس طرح کہ ہماری عام کتابوں میں لکھا ہے یا جس طرح ہم کرتے ہیں یا آپ نے سنا ہوا ہے، اگرچہ یہ جائز، لیکن اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 2 ٹوک حدیث نہیں ملتی کہ آپ نے کلی کے لیے الگ پانی لیا ہے اور ناک میں چڑھانے کے لیے الگ پانی لیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا تو 2 طرح کی حدیثیں ملتی ہیں الگ الگ کرنے کے لیے، یا تو ایسی ہیں کہ معنی کے اندر احتمال ہے، واضح نہیں، یا اگر 2 ٹوک ہیں تو سند کے اعتبار سے وہ حدیثیں صحیح نہیں۔ اگر معنی 2 ٹوک ہے تو حدیث صحیح نہیں، اگر حدیث صحیح ہے تو وہ 2 ٹوک معنی نہیں رکھتی کہ ان دونوں کے لیے الگ الگ پانی لیا ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث کی ساری کتابوں کے اندر موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو لے کے کچھ حصہ منہ میں ڈال کے باقی حصہ ناک میں چڑھا لیتے۔ اور پھر ایک اور بات تجربے سے ثابت ہے، آپ ایسے پانی بہائے جائیں، ناک کو ایسے ایسے لگائے جائیں، کچھ نہیں بنتا، یہاں تک ہی رہے گا، تھوتنی صرف تر ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ کچھ پانی کا حصہ منہ میں ڈال کر منہ بند کر لیں گے، کیونکہ پانی اندر ہے تو منہ بند کریں گے تو پانی رکے گا، تو اس کے بعد تھوڑا سا پانی بھی آپ کے یہاں تک چلا جائے گا۔ کر کے دیکھیں آج، تھوڑا سا پانی بھی وہ کام کرے گا جو لوٹا بہانے سے نہیں ہوتا۔ سبب یہ ہے کہ جب منہ میں پانی ڈال کے منہ بند کر لیں گے، سانس کا کوئی رستہ کھلا ہوا نہیں، تو اب ناک ہی ہے سانس کا ذریعہ، تو اس کے ذریعے تھوڑا سا پانی لگا کے اوپر کھینچیں، پانی تھوڑا ہوگا لیکن سر کے اوپر والے حصے تک چلا جائے گا، ناک کے اوپر والے حصے تک چلا جائے گا۔ یہ سنت کا فائدہ۔ اور پھر یہ ناک اچھی طرح صاف کرنا، آپ نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ، اللہ یہ کہ تم نے روزہ رکھا ہو، کہ زیادہ اچھی طرح چڑھانے سے اندیشہ ہو کہ معدے میں چلا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزہ نہ رکھا ہو تو پانی اس طرح چھینکنا چاہیے کہ اگر کچھ قطرے اندر جاتے ہیں چلے جائیں۔ صرف یہ تھوتنی کو لگائے جانا، ناک کی کومپل کو تر کیے جانا، یہ وضو کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کا فائدہ ایک دوسری حدیث سے نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سو کے اٹھو تو ناک اچھی طرح جھاڑو، ناک جھاڑو، سو کر اٹھنے بیدار ہونے پر ناک جھاڑو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَىٰ خَيْشُومِ أَحَدِكُمْ
اس لیے کہ جب آدمی سوتا ہے شیطان یہاں جا کے لیٹ بیٹھ جاتا ہے. خیشوم ناک کی نرم ہڈی. فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، اس کی نرم ہڈی میں شیطان رہتا ہے. وضو بھی کیا اور شیطان کو بھی نہ نکالا. شیطان کو بھی وہاں سے نہ نکالا. کیا کوتاہی ہماری. اب دیکھ لو، ایک طرف یہ کہا ہے کہ جب آپ ناک میں پانی چڑھائیں اتنا چڑھائیں کہ اندر جانے کا خطرہ ہو یا اندر چلا جائے. ہاں، روزے کی حالت میں پرہیز کرو. روزے کی حالت میں اتنی زور سے نہ کھینچو تاکہ روزہ نہ ٹوٹ جائے. عام حالات میں کتنا ہوگا پھر؟ روزہ اگر نہیں تو ایسے پانی اوپر جانا چاہیے کہ اندر جانے کا اندیشہ یا اندر چلا جائے، کوئی قطرے چلے جائیں. ہمارے ساتھی ٹوٹی کھولی ہوئی ہے اور ناک کو پانی کو اس طرح ناک کو لگائے جاتے ہیں. ناک کی صفائی نہیں ہوئی. جو مطلوب چیز تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تین دفعہ کلی اور 3 دفعہ ناک پہ پانی چڑھانا آخری حد ہے. بلکہ وضو کے تمام مسائل میں یہ آخری حد ہے. جو آدمی بے تحاشا دھوئے جاتا ہے، وضو کرتے ہوئے دھوئے جاتا ہے، 4 مرتبہ 5 مرتبہ زیادہ کرتا ہے، فقد اساء وتعدى وظلم، اس کے لیے 3 جرم. اساء، اس نے برا کام کیا. تعدی، حد توڑی. جو اللہ نے یہ دین کی حد ہے وہ حد سے آگے نکل گیا. وظلم، اور اس نے ظلم کیا. وضو کرتے ہوئے ظلم. اور یہ چاہتا ہے کہ میں اچھی طرح دھو لوں، لگا ہے پانی بہہ جا رہا ہے. شریعت کی حد کے مطابق اگر نہیں دھویا، زیادہ دھویا ہے، فقد اساء وتعدى وظلم، 3 جرم اس کے اوپر عائد ہوئے. اس نے برا کام کیا، اس نے حد توڑی، اس نے ظلم کیا. ایسے وضو سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، توجہ ہی سے پہلی بار ہی دھوو. وضو کرتے ہوئے وضو کا کوئی عضو دھوو تو اچھی طرح دھوو کہ اب دوبارہ دھونے کی ضرورت نہ رہ جائے. تسلی دوسرے سے ہو جائے گی، اور تیسری دفعہ کرنے سے تو پھر پورا یقین ہو جانا چاہیے. اس کے بعد وسوسے، اس کے بعد خیالات، نہیں جی ابھی اچھی طرح نہیں ہوا، اچھی طرح یہ کام کرنا ہے، نہیں ہوا، یہ بار بار کیے جانا، یہ بری بات ہے، شیطان کی پیروی ہے. یہ رحمان کی مرضی کے مطابق وضو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شیطان جس کا نام ہے ولہان، شیطان اس کا نام ہے ولہان، جو وضو کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے. خناس وضو والی عبادت کو خراب کرنے کے لیے بندوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. شیطان اپنا جرم، اپنی عداوت کا اظہار کے لیے کس طرح ڈیوٹی اس کی لگی ہوئی ہے، اس نام کا شیطان بندوں کے وضو خراب کرے. اور بندے ہیں بے فکر، وہ کہتے ہیں چلو جس طرح مرضی ہے کر لیں. میں نے عرض کیا ہے، کلی اور ناک میں اکٹھا ایک چلو سے کرنے دونوں کام زیادہ بہتر، زیادہ صحیح، زیادہ اولا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق ہے. اگر الگ الگ کر لیے جائیں، کلی الگ چلو سے کر لی جائے، ناک میں اچھی طرح پانی الگ چڑھا لیا جائے، جواز کی گنجائش ملتی ہے ان مطلق احادیث کے پیش نظر جن میں یہ ذکر آیا ہے. اگرچہ اس کے بارے میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے آپ نے سن لی. اس کے بعد
چہرہ دھوئے۔ چہرے کی حد ہے سر کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، یہ سارا چہرہ ہے۔ کتنے ہی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پانی اس طرح ڈالا، یہ حصہ خشک رہ گیا، یہ حصہ پانی نہیں لگا، اور وہ بار بار کر رہے ہیں، لیکن چہرے کے اس طرح خد و خال کو، اپنے اس چہرے کو بالوں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک اور کان کی لو سے لے کر کان کی لو تک یہ دھونے کا اہتمام نہیں کیا۔ اچھی طرح تر کرے، مل لے ایک دفعہ دھونے کے بعد اچھی طرح، تاکہ جہاں پانی نہ لگنے کا اندیشہ ہے وہاں یقین ہو جائے کہ تر ہو گئی۔ اگر داڑھی ہے اور داڑھی گھنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پانی کا چلو لے کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر انگلیوں سے داڑھی میں خلال کرتے۔ تحت حنکی ہی، اپنی ٹھوڑی کے نیچے پانی کا چلو رکھ کر انگلیوں سے داڑھی کا خلال کرتے۔ اب اس کے بعد اگر اندر والا کوئی وال خشک رہ بھی جائے تو اس کا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ظاہری حصہ اس نے سارا دھو لیا، نبی کی سنت کے مطابق خلال بھی کر لیا، اب وہ بری الذمہ۔ اگر داڑھی نہیں، یا جس حصے پر داڑھی نہیں وہاں اگر خشک رہے گا تو یہ خود مجرم ہوگا۔ اگر گھنی داڑھی ہونے کی وجہ سے کسی جگہ پر پانی نہیں لگا، اچھی طرح دھونے کے باوجود بھی، خلال کر لینے کے باوجود بھی، یہ آدمی مجرم نہیں ہے، بری الذمہ ہے۔ یہ بھی ایک بار دھوئے، 2 بار دھو لے، زیادہ سے زیادہ 3 بار۔ اس کے بعد اپنی دائیں ہاتھ کو کونی سمیت دھوئے، پانی لے اور کونی سمیت۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کان یدیر الماء علی مرفقہ، اپنی کونی پر پانی پھیر رہے ہیں، پانی کو گھما رہے ہیں۔ اس طرح لیا، یہ اس طرح گیا اور وہ پانی اس طرح آپ نے لٹایا۔ ایک دوسری حدیث جس کے راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا بنا ہوا کوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا، آپ نے وہ کوٹ پہنا ہوا تھا، اور جب وضو کرنے لگے تو اپنا ہاتھ کوٹ سے نکالنا چاہا، ہاتھ نہ نکلا تو آپ نے نیچے سے اپنا بازو نکالا، کوٹ کے نیچے سے اپنا بازو نکالا۔ معلوم ہوا کہ کسی صورت میں بھی اس کے اوپر وہ یعنی نہ جس طرح جرابوں پر مسح ہوتا ہے، یہ کونیوں پر مسح کی کوئی گنجائش نہیں، کونیوں کو دھوئے ہی جا سکتا ہے۔ یا دوسری شکل ہے بیمار کی کہ اگر پلستر لگا ہے یا کوئی اور کوئی بات ہے، اللہ اسے معاف فرمائے، وہ ہر ایک کو عافیت دے، اگر وہ نہیں تو کونیوں کا دھونا ہی ہے۔ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہیں۔ ایک تو اگر کپڑا تنگ ہے، اوپر نہیں جاتا، کپڑے کو پرواہ نہ کرو، کپڑے کے نیچے سے نکال لو، بازو نکالو باہر۔ دوسرا، یہ ہاتھ دھوتے ہوئے کونی سمیت، اور عام طور پر یہ کونی کی نکر یا اس کے ارد گرد والی جگہ جو خشک رہ جاتی ہے، اس کو اچھی طرح تر کرو۔ لیکن تر کرنا ہے اسی حدود میں، پہلی بار دھوتے ہوئے یا دوسری بار دھوتے ہوئے، آخری حد ہے تیسری بار۔ یہ نہیں کہ اس کونی کو تر کرنے کے لیے پانی کی ٹینکی خالی ہو جائے، ایسے نہیں۔ دایاں ہاتھ اس طرح دھونے کے بعد پھر بایاں ہاتھ بھی اسی طرح دھوئے، اسی طرح اچھی طرح بایاں ہاتھ بھی دھوئے،
اور وہ کونی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے بعد سر کا مسح. ہمارے کئی ساتھی ٹوپی وغیرہ پہنی ہے تو ایسے کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کے مسح کے بارے میں 3 طرح کے عمل ملتے ہیں. سر کے اوپر کوئی چیز نہیں، ننگا سر ہے. آپ نے شروع سے اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھا ہے، پیچھے لے گئے ہیں آخر تک، اور جہاں سے آخر تک جانے کے بعد جہاں سے شروع کیا تھا وہیں واپس لوٹ آئے ہیں. ہاتھ لگائے بھی ہیں، واپس بھی لائے ہیں، اور اس کے بعد کانوں کا ابھی تذکرہ کرتے ہیں. دوسری حالت ہے کہ آپ نے عمامہ شریف پہنا ہوا ہے، پگڑی باندھی ہے. اب پگڑی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کی حدیثیں موجود ہیں کہ آپ نے کچھ حصہ سر کا اور باقی حصہ پگڑی کے اوپر مسح کیا ہے. کچھ حصہ پگڑی اپنے سر کی پیشانی کا اور باقی پگڑی کے اوپر. یہ صورت بھی صحیح ہے. اگر پگڑی یا ٹوپی یا کوئی ایسی چیز لی ہے تو اپنے سر کے اگلے حصے کا شامل کرتے ہوئے باقی حصے پر آخر تک لے جائے اور پھر اسی طرح واپس لے آئے. تیسرا طریقہ ہے کہ صرف پگڑی پر آپ نے سر پر مسح کیا ہے، صرف سر پر مسح کیا ہے، پگڑی پر مسح کیا ہے، سر کو شامل نہیں کیا درمیان میں. پیشانی یا سامنے والا حصہ اس کے بغیر اکیلے آپ نے پگڑی پر مسح کر لیا ہے. تینوں شکلیں صحیح ہیں جو سرکار دو عالم سے ثابت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تینوں شکلیں درست ہیں. امام مالک رحمہ اللہ اور بہت سارے محدثین کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایسے کر لینا یہ کسی حدیث میں مذکور ہی نہیں. یا تو آپ نے پیشانی سے لے کے گدی تک، گدی سے واپس پیشانی تک، یا آپ نے کچھ حصہ پیشانی کا باقی پگڑی کے اوپر، یا صرف پگڑی کے اوپر. یہ 3 طرح کی حدیثیں ہیں. اور آپ نے جو کیا ہے ہر مرتبہ سارے سر کا مسح کیا ہے، کچھ حصے کا نہیں کیا کہ کچھ کا کیا ہو اور باقی آپ نے ترک کر دیا ہو. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. پھر میرے بھائیوں، الاذنان من الرأس، کان سر کا حصہ ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں کانوں کا بھی مسح شامل ہے. کانوں کے مسح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کان کے اندر انگلی رکھی. اب دونوں طریقے ٹھیک ہیں. یہاں باہر سے اس طرح گھمائیں اور کان کے اندر لے جائیں اور انگوٹھوں کو کانوں کی پشت پر گھما دیں. انگلی کان کی کومپل پر رکھ کر اس کو گھما کے اندر لے جائیں اور پھر انگوٹھے کو کان کی پشت پر گھما دیں، یا کان کے اندر رکھ کر اس طرح باہر لے آئیں، انگلی باہر آ جائے اور پھر انگوٹھے کو کانوں کی پشت پر گھما دیا جائے. یہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا ہے. وضو میں باقی اعضاء بسا اوقات 2 بار، بسا اوقات 3 بار، آخری حد 3 بار ہے، اور بسا اوقات 1 بار پر آپ نے کفایت کی. لیکن سر کا مسح اکثر روایات کے مطابق 1 بار. اس کے بعد دایاں پاؤں ٹخنے سمیت دھویا جائے، اور اس میں بھی آپ اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرتے، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرتے،
بالخصوص جب بند جوتی پہنی ہو، انگلیاں آپس میں پریس ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، عام دھیان نہ کرنے کی وجہ سے درمیان میں پانی نہیں داخل ہوتا، اس لیے آپ نے انگلیوں کا خلال کیا ہے، اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ آپ نے انگلیوں کے درمیان خلال کیا ہے تاکہ انگلیوں کے درمیان والا حصہ بھی خشک نہ رہے۔ میرے بھائیوں، مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے، جس طرح انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں، بسا اوقات یہ انگلیوں کے نیچے والا حصہ پریس ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں بہت کلوز ہوتا ہے، اور اس چیز کا اچھی طرح خیال کرنا چاہیے کہ پانی میں کوئی ایسی جگہ نہ رہ جائے جہاں وضو والا پانی جسم کے دھونے والے حصے پر نہ لگے۔ ٹخنے کے پیچھے یہ نشیبی جگہ ہے، یہ بھی اکثر خشک رہ جاتی ہے۔ دھیان کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جگہ خشک نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اور عرب میں آپ جانتے ہیں پانی کی قلت ہوتی تھی۔ صحابہ نے وضو کیا تو بعض صحابہ نے جلدی وضو کرتے ہوئے کوتاہی کی کہ ان کے ایڑیوں کو پانی نہیں لگا تھا۔ آپ نے فرمایا، توجہ کرنا، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، وہ ایڑیاں جو خشک ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ، اور یہ ہمارا سبق بھی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہمارا سبق بھی یہ ہے۔ اور آپ نے بھی یہی فرمایا، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، وہ ایڑیاں جن کو وضو کا پانی نہیں لگا ان کے لیے ویل، جہنم، تباہی، ہلاکت، یا ویل جہنم کا وہ علاقہ جو مخصوص ہے جس کا نام ویل رکھا گیا ہے۔ ایک وادی کا نام ویل بھی مفسرین نے نقل کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اسبغوا الوضوء، وضو مکمل کرو، فویل للعقاب من النار۔ معلوم ہوا کہ یہ جو کوتاہی ہے اگر ہاتھوں میں ہو، اگر چہرے میں ہو، جس جگہ پر بھی یہ کوتاہی ہے اس کے لیے وعید ہے، ویل للعقاب والی۔ یہ صرف ایڑیوں کے لیے خاص نہیں، بلکہ وضو والا حصہ جس کا دھونا لازم ہے، اگر اس کو دھوتے ہوئے کوتاہی برتی گئی تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ جب وضو کرنے پر یہ سزا ہے تو نماز کا کیا حال ہوگا؟ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ نماز کی مفتاح ہے، چابی ہے۔ طہارت صحیح ہونے کے ساتھ آپ کی نماز اچھی ہوگی، اگر طہارت اچھی نہیں تو آپ کے خیالات بھی اور نماز کی ارکان کی ادائیگی میں آپ کی توجہ بھی نہیں رہے گی، کیونکہ بنیاد نہیں ہے۔ پھر آپ نے بایاں پاؤں دھویا، اسی طرح ہی اچھی طرح دھویا۔ اب وضو کے شروع میں ذکر ہے بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آخر پر ہے دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آگے دعائیں ہیں، ایک تو وہ کفارہ مجلس والی دعا بھی ہے وضو کے بعد، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک استغفرک واتوب الیک، اور یہ دعا بھی ہے جامع ترمذی میں۔ سہیل صاحب دعا سننی ہے کل میں نے، نام میں نے اس لیے ہے کہ متنبہ رہیں ہم سارے ساتھی۔
وہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے جو پاکیزہ رہنے والے ہیں۔ یہ ہے وضو کا طریقہ۔ اب رہ گیا کچھ لوگ وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ بلند کر کے پڑھتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں۔ یہ ایک حدیث میں موجود ہے لیکن سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں۔ وضو کے درمیان کئی کتابوں میں آپ نے ویسے پڑھا ہوگا جی چہرہ دھوتے ہوئے یہ پڑھیں، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ پڑھیں، پاؤں دھوتے ہوئے یہ پڑھیں، سارا من گھڑت طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے اوپر مہر نہیں، آپ سے ثابت نہیں، اور اس کام سے مکمل گریز کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ نہ ہو، آپ کی تصدیق نہ ہو، اس کام سے مکمل گریز کرو۔ وہ نقصان کا باعث بنے گا، وہ بدعت کے زمرے میں گمراہی کی طرف لے جائے گا، اس میں کوئی نیکی اور اس میں کوئی ثواب نہیں۔ اسی طرح میں نے سر کا مسح بیان کیا ہے، تو پیشانی سے سامنے پیچھے تک لے جانا اور پیچھے سے آگے تک لے آنا، یہ تو میں نے ذکر کیا ہے۔ میں نے الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح ذکر نہیں کیا، الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح میں نے ذکر نہیں کیا۔ لوگ کرتے ہیں، دیکھا دیکھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے وضو میں حتی الامکان ہر عمل میں جو عبادت جس کا نام عبادت ہو گیا، اس میں نہ اپنی مرضی نہ کسی امتی کی مرضی اس میں نہیں چلے گی، صرف اور صرف اگر اتباع ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس طرح وضو کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آخری حدیث سن لیں، بڑی خوبصورت ہے۔ راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا جو آدمی اچھی طرح وضو کر کے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کو 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ ایک وضو کرنے سے جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ وضو کرنے سے سنت کے مطابق عبادت سمجھ کر توجہ اور دھیان سے نبی کی پیروی کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کیا، جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ بتاؤ اب نماز میں جی لگے گا یا نہیں؟ نماز میں وسوسے بھاگیں گے یا نہیں؟ عبادت میں لذت پیدا ہوگی یا نہیں؟ ہم کیوں رونا روتے ہیں؟ جی نہیں جی لگتا، نہیں جی خیال بڑے آتے ہیں، ویسا ہے۔ اور ذرا اپنے کردار کو بھی دیکھو، ہمارے وضو کیسے ہیں، ہمارا اٹھ کے آنا کیسا ہے، ہمارا نماز کی طرف توجہ دینا کتنا ہے۔ سچی بات ہے، اگر اس طرح وضو کر لیا جائے تو ممکن نہیں کہ اس کے بعد عبادت کے اندر دل نہ لگے، اللہ اس کے لیے راہ نہ کھولے۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو آدمی سخاوت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور سچی بات کی، اچھی بات کی، دین کی بات کی تصدیق کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ اور آسانیاں یہ ہے کہ اللہ کی توفیق ملنا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی توفیق اس کی شامل حال ہو جائے تو پھر بھائی معمولی عمل بھی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اب دیکھو ایک وضو ہے اور جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 کھل گئے۔
تو یہ عمل کیسا ہے کرنے میں؟ پوری توجہ کا طالب ہے۔ اب رہ گیا ہمارے کئی دوستوں نے بات، بھائی وضو کرتے وقت باتیں کرنا منع ہے۔ واقعتا نہیں، بغیر ضرورت کے باتیں کرنا مسجد میں آتے ہوئے ہی غلط ہے، اور عبادت کی تیاری میں ایسے بے مقصد باتیں کرنا، لغویات میں، بےہودگی میں، ہنسی مذاق میں بے مقصد بات کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ وہ درست نہیں، لیکن مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے وضو کے درمیان بولنے کی صحیح کسی مقصد کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے درمیان باتیں کرنا ثابت ہے، لیکن وہ باتیں دنیا داری کی نہیں تھیں، وہ ہنسی مذاق کی نہیں تھیں، وہ لغویات کی نہیں تھیں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انشاءاللہ کل اس بات کو تفصیل سے نقل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، موزے آپ نے پہنے ہوئے تھے، صحابی کہتے ہیں میں وضو کرانے لگا اور میں نیچے جھکا کے آپ کے موزے اتاروں، آپ نے وضو کرتے ہوئے یہاں تک وضو کیا ہے، آپ نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، مسئلے کی وضاحت کر دی، میں نے وضو کر کے موزے پہنے ہیں، اس لیے ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں۔ موزوں پر، جرابوں پر مسح کی بات انشاءاللہ ایک اور سبق میں بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بات ہم نے کہی ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، اور اس کے بارے میں اگر کوئی پہلو تشنا ہے یا کوئی بات پوچھنے والی ہے تو وہ ضرور پوچھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔